السلام علیکم ناظرین گرامی، حمید سپیکس اردو چینل کی طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک مختصر سیزن شروع کیا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سالوں پر گفتگو کرنے کا یہ ایک تقاضا ہے کہ صلیبی جنگوں کے شروع ہونے اور بڑھنے سے قبل عالم اسلام پر ایک نگاہ اگرچہ تیرانہ ہی صحیح ڈالی جائے، اور خاص طور پر اس علاقے پر جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پروان چڑھنے کے لیے سازگار ثابت ہوا، اور وہیں جزیرہ افراطیہ، شمال عراق اور مصر کے علاقے صلیبی جنگوں کے حوالے سے اس سابقہ دور کی سیاسی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پورے عالم اسلام میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ صرف بغداد ہی کو لیجئے، خلافت عباسیہ دگرگو اور ڈانوا ڈول تھی، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سلجوقی بادشاہوں کے اشارے پر کام چلایا جا رہا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بویہیا کی نسبت حکومت سلجوقیہ خلافت عباسیہ کو قدر نگاہ سے دیکھتی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ اہل سنت اور وہ اہل تشیع تھے۔ اس خلافت نے دوسرے سلطنت کو بچتے ہوئے کٹن مراحل میں سانس لیا، اور یقیناً حکومت سلجوقیہ کا اس علاقے میں اہل سنت عقائد کی ترویج اور استحکام میں اور رومی معرکوں کی روک تھام میں اہم کردار ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے میلاد ذکر کے فیصلہ کن معرکہ میں برابر کا معاف دیا تھا، یعنی رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ لیکن ابھی 1097 کا برس شروع نہ ہوا تھا کہ یہ حکومت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی، اور باہم متصادم ایک دوسرے سے دست گریباں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے والی 5 سلجوقی حکومتیں بن بیٹھی، اور پھر بتدریج ان صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آتی گئی، جبکہ مصر خلافت فاطمیہ کے زیر اثر تھا، جہاں پر ہنگامہ آرائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ دن بدن چاروں طرف پھیلتے ہی چلے گئے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ حلیفوں، وزیروں اور سرداروں میں ختم نہ ہونے والے جھگڑے طول پکڑ گئے۔ مذکورہ حالات سے بڑھ کر ملک شام تو فاطمیوں اور سلجوقیوں کی کینچاتانی میں میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ان دنوں قوتوں کو اس بات کی پرواہ تک بھی نہ رہی کہ اپنے ملک اور رعایا کے لیے ضروری حقوق کا خیال ہی رکھ سکے، تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی طوائف الملوکی پر مبنی گروہی حکومت نے جنم لیا۔ کچھ تو ایسی بھی تھی کہ جن کے پاس ایک قلعے سے زیادہ اور تھوڑی سی زمین کی ٹکڑی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب حکمران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑنے اور ظلم و زیادتی کرنے والے بنتے چلے گئے۔ 5ویں صدی کے آخر میں جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا، اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ آرن بینیدوم نے اس جنگ کو صلیب جنگ کا نام دیا، اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مجدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کے افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ رابرٹ نارمنڈی، گاڈفری اور ریمون التولوزی جیسے مشہور یورپی فرمان رواں ان بپری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان جولائی 1099 میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کے چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا،
گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے کر قتل کرتے تھے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اقصیٰ میں تحقیق کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا لکھنا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد یعنی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ حالت نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانے جنگجوؤں میں مست تھے۔ بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے۔ ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر بنتا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس احساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی 3 صلیبی حکومتیں معارضی وجود میں آ گئی۔ نمبر 1 رہا کی حکومت جو 10 مارچ 1098 کو قائم کی گئی۔ نمبر 2 انطاکیہ کی حکومت اسی سال ہی حزیران میں قائم ہوئی جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1099 میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہی چلتا آیا، یہاں تک کہ 88 برس بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1188 میں ان سے واپس لے لیا۔ نمبر 3 طرابلس کی حکومت یہ 1109 میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سی حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت امیز اسباب دیکھ چکے تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان قلعے کے والیوں اور شہروں کے عمراء میں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد کی ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسا کہ شیزر میں بنو منقد نے کیا تھا اور طرابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا، اور ان میں سے کچھ اور بھی ہے جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو اپنی حقیر، کمینی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کے عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر یکایک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائے۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور پیدا ہونا شروع ہوا۔ ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچے پروان چڑھنے لگی، کیونکہ مسلمان باوجود ان کٹھن حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، پھر بھی قرآن پاک، سنت نبوی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کے روے روے میں اور ریشے ریشے میں ان اسلامی عقائد اور تعلیمات کو جگہ دیتے آ رہے تھے۔ ان کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اپنی شان اکبری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کی جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حمات اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرحا کے علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا۔ بمطابق 1144 میں
عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی۔ انہوں نے الرحا شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کے پیدر پہ حملوں نے عیسائی دنیا فاتحین کی دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگین کرنے کا خیال رخصت کر دیا، اور وہ فلسطین اور شام کے مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حسن باریک، بالبیک اور رہا کے اہم ترین مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے دخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا، اور بالآخر 541 میں جابر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے ہونہار سپوت نور الدین محمود نے اس علم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ یہاں تک نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک ممبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑے حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو اور بیدار رکھنے کی کاوشیں اور بھی تیز کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومت کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرہ فراتیہ، سوریہ، اردن، مصر، حجاز اور یمن سے اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیا عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بام کر جرمنی کے بادشاہ کو نیراد ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ٹیڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 1147 میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجو کو تحقیق کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حارم پر قبضہ کر لیا، جو اس کے بعد دنیا عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگین کر لیا۔ رمیات اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کو جو کومک کا راستہ تھا وہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت مدعو آ گیا۔ کاش ذات الہی اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی، وجود اسلامی کے ایک ایک رگ اور ریشے میں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی، مسجد اقصی میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اسے مہلت نہ دی، اور موت اس حالت میں آئی کہ 569 میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرے میں یہ اللہ کا مجاہد
بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھا۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔